باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام معجزاتی طور پر اس آگ کے اندر زندہ رہے، اور اس آگ میں زندہ رہنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس آگ سے زندہ باہر آ گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر تمام نمرودی حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو لے کر ہاران نامی علاقے کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 75 سال ہوئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر بیت المقدس کی طرف ہجرت کر گئے، اور وہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہ تھی، یہاں تک کہ آپ اپنی عمر کے آخری حصے کو پہنچ گئے۔ اس وقت آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ سے ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک کنیز تھی، جو نہایت ہی متقی، پرہیزگار اور نیکوکار خاتون تھیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا اس وجہ سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کا نکاح ان کی کنیز حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرا دیا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا گیا۔ لیکن حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا رب العالمین، مجھے ایک نیک اور صالح فرزند عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، اور پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کو ایک نیک اور پرہیزگار بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس طرح جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور چونکہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بے اولاد تھیں، لہٰذا ان سے یہ دیکھا نہ گیا۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ حضرت ہاجرہ کو لے کر کہیں اور تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کو کہاں لے کر جاؤں۔ اس کے بعد قدرت الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر مکہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں آپ لوگوں کو لے کر مکہ کی طرف ہجرت کر جاؤں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی وادی کے اندر پہنچے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک درخت کے نیچے چھوڑ دیا اور خود وہاں سے واپس تشریف لانے لگے۔ پیارے دوستو، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑا تھا، یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں نہ پینے کے لیے پانی تھا اور نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، اور نہ ہی وہاں پر دل بہلانے کے لیے کوئی چیز تھی، بلکہ یہ ایک بیابان صحرا تھا۔ اس طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہاں سے واپس آنے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور آپ سے کہنے لگیں کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ پینے کے لیے پانی ہے اور نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چند کھجوریں دیں اور پانی کا ایک مشکیزہ دیا، اور پھر سے واپس لوٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور آپ سے پوچھنے لگیں کہ آپ ہمیں اس صحرا میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
ہاں میں سر ہلایا۔ اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل مطمئن ہو گیا کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس صحرا کے اندر چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں اور ادھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا شیر خوار بیٹا آپ کو پیچھے سے دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دور جا کر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے کہ یا رب العالمین، میں نے اپنی آل اولاد کو تیرے حکم کے مطابق تیرے مکان کے قریب چھوڑ دیا ہے تاکہ نماز قائم کریں۔ اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور ان کو وسیع رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ یار دوستو، یہ ایسا دل دہلا دینے والا منظر تھا کہ اب گرم تپتی ہوئی زمین کے اوپر ایک شیر خوار بچہ اور ایک ماں موجود تھی اور ہر طرف صحرا ہی صحرا تھا اور دور دور تک کسی کا نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ چنانچہ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خوار بیٹے اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس صحرا کے اندر چھوڑ کر واپس تشریف لے گئے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دنوں تک اس پانی اور کھجوروں کے ساتھ گزارا کرتی رہیں، لیکن بالآخر جب وہ کھجوریں ختم ہو گئیں اور پانی بھی ختم ہو گیا تو اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گئیں، یہاں تک کہ آپ کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور آپ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ بھی نہ پلا سکتی تھیں۔ چنانچہ جب بھوک اور پیاس کی شدت بڑھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زاروں کی طرح رونے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لختے جگر کو چھوڑ کر کچھ دور جا کر بیٹھ گئیں تاکہ وہ اپنے بیٹے کو اس طرح بھوک سے تڑپتا ہوا نہ دیکھیں، لیکن چونکہ آپ ایک ماں تھیں وہاں پر بھی آپ کو سکون نہ آیا۔ بھاگتے ہوئے دوبارہ سے اپنے بیٹے کے پاس آ گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا شیر خوار بچہ اس طرح بلک بلک کر رو رہا ہے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا نامی پہاڑی کی طرف بھاگتی ہیں تو کبھی مروہ نامی پہاڑی کی طرف بھاگتی ہیں، لیکن پانی نہیں ملتا۔ پھر بھاگتے بھاگتے اپنے بیٹے کی طرف آتی ہیں۔ جب اپنے بیٹے کو روتا ہوا دیکھتی ہیں، پھر سے ایک ماں اپنے بیٹے کی پیاس اور بھوک کو ختم کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا نامی پہاڑی کی طرف بھاگتی ہیں تو کبھی مروہ نامی پہاڑی کی طرف بھاگتی ہیں، لیکن پانی نہیں ملتا۔ اسی طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان 7 چکر لگائے۔ آپ نامراد ہو کر دوبارہ سے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آتی ہیں اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے زاروں کی طرح رو رہے ہیں اور پتھریلی زمین پر اپنے پاؤں کو رگڑ رہے ہیں۔ یہ منظر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے روتے اپنے پاؤں کو رگڑ رہے تھے اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ تھا جو بچپن ہی میں ظاہر ہو گیا۔ اس طرح جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا چشمہ دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ نے خود بھی سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی سیر ہو کر پانی پلایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے اور جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے وہاں پر آپ نے ایک ضرب ماری جس کے نتیجے میں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور یہ پانی اس قدر زیادہ تھا کہ اس کو سنبھالنا ناممکن تھا۔ اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پانی کے ارد گرد ایک حصار بنانا شروع کر دیا، لیکن پانی اس قدر زیادہ تھا کہ وہ پانی سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے یہ نکلا، زمزم، اے پانی ٹھہر جا، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہی الفاظ اس پانی کا نام بن گیا اور آج اسی وجہ سے پوری دنیا اس کنویں کے پانی کو آب زمزم کہتی ہے۔ اس کے بعد ایک فرشتہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمانے لگا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ مبارک تعمیر ہونا ہے اور اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمائیں گے۔ چنانچہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ارد گرد کھجوروں کے درختوں کو اگا دیا گیا، جن کے ذریعے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ خوب سیر ہو کر کھانا کھایا کرتی اور پانی پیا کرتی۔ اسی طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے دن وہاں پر گزارنے لگی۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ پانی کی تلاش کرتے کرتے
وہاں پر پہنچا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے اس قبیلے نے وہیں پر ڈیرا ڈال لیا۔ اس قبیلے کو قبیلہ بنی جرہم کہا جاتا ہے۔ اس طرح اس مقام پر آبادی بڑھنے لگی اور کچھ دنوں کے بعد وہاں پر بہت زیادہ آبادی ہو گئی اور بہت زیادہ قبیلے بن گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشاندہی کے مطابق وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو بنایا۔ پیارے دوستو، قبیلہ قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ایک قبیلہ تھا اور اسی قبیلے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی اور اسی قبیلے کے اندر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور قبیلہ قریش کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آگ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر پورا اترے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پانی کے معجزے کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک زندہ رکھا ہے۔